ایک فتویٰ جاری کیا کہ یہ جو نعرہ حق چار یار لگاتے ہیں، تو نعرہ حق چار یار حقیقت میں اس کی ترکیب یہ ہے کہ چار یار حق ہیں، چار یار حق ہیں، تو لہٰذا چار یار حق ہیں یہ جملہ تھا، اس کو ہم نے حق کو پہلے لے آئے، یعنی مبتدا کو خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا، لہٰذا یہ کسر یعنی حسر کا فائدہ دیتا ہے۔ تو حق چار یار کا جو نعرہ ہے یہ ناجائز لگانا ہے، یہ لگانا ناجائز ہے، اس لیے کہ چار کے کو حق پر ہم حضور کے چار یاروں کے بارے میں کہتے ہیں چار یار حق، اس کا مطلب یہ چار حق ہیں اور باقی سارے حق پہ نہیں ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ نعرہ حق چار یار نہیں لگانا چاہیے، نعرہ حق سب یار لگانا چاہیے۔ اب چونکہ میں یہ نہیں کہتا، یہ جو مسئلہ ہے جو اس پہ آج میں گفتگو کرنے والا ہوں یہ کوئی ضروریات دین میں سے نہیں ہے، یہ مختلف ہی مسئلہ ہے، اور اس کا کوئی انکار کر دے، کوئی یہ نعرہ تحقیق نہ بھی لگائے تو وہ کوئی گمراہ نہیں ہوگا یا اللہ سنت سے خارج نہیں ہوگا، اور کوئی نعرہ تحقیق لگاتا ہے تو وہی کوئی سنی نہیں ہے، کوئی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ لیکن میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا ایشو ہے، ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، اس کے اوپر اس طرح سے فتوی جاری کرنا کہ یہ نعرہ لگانے والے جتنے بھی ہیں وہ سارے کیا ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ چار کو حق پہ کہتے ہیں، یہ تو کلمہ حصر ہے اور یہ کسر کا فائدہ دیتا ہے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ کسر کی وجہ سے اس کا مطلب یہ ہے کہ چار ہی حق پر ہیں باقی حق پر نہیں ہے، تو یہ لگانے والے کون کہیں گمراہ ہیں، تو اتنا بڑا فتویٰ لگا دینا اور باقیوں کو گمراہ کہہ دینا یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ یاد رکھیں، میں آتا ہوں گفتگو کی طرف آؤں گا وضاحت کے ساتھ، میں انشاءاللہ تمام اصول کتابوں سے بتاؤں گا کہ پیر عبدالقادر صاحب نے جو اتنے بڑے شخصیت اور علمی شخصیت ہیں ان کو توجہ دلاؤں گا کہ اس طرف آپ توجہ فرمائیں کہ آپ نے جو ہے جو کسر کی تعریف کی ہے اور کسر کی جو کسر حقیقی کی اوپر آپ نے اس بنیاد پہ فتویٰ دیا ہے، تو کسر کے باقی جو اقسام ہیں ان کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دی، اور اس کے علاوہ کسر کے جو لوازمات ہیں انشاءاللہ کتابوں سے دکھاؤں گا بھی اور آپ کے سامنے بتاؤں گا بھی۔ تو انہوں نے کسر کا جو قانون بیان بنایا ہے اور ان کا ایک مناظرہ ہوا، اس کے اندر اسی موضوع پر مناظرہ ہوا، تو انہوں نے وہ کسر حقیقی کو بیان کرتے ہوئے کہا جی دیکھو جی چار یار حق ہیں، یعنی حق چار یار، تو اس کے اوپر انہوں نے پوری گفتگو کر کے جو ہے کہا کہ یہ نعرہ لگانا ناجائز ہے اور حق سب یار نعرہ لگانا چاہیے۔ صاحب نے بہت ساری آیات پیش کر کے کہا جی کہ سب یار حق پر ہیں، حق چار یار کا نعرہ لگانا چاہیے، حق سب یار کا نعرہ لگانا چاہیے، تو جو انہوں نے آیتیں پڑھی اس سے ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ حضور کے سارے یار ہی حق پر ہیں۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو حق چار یار کا نعرہ ہے نا، اصل میں یہ جملہ تھا چار یار حق ہیں، تو اس جملے کے اندر سے جو خبر ہے یعنی حق ہے اس کو مقدم کر دیا مبتدا پر، یعنی چار یار سے پہلے لے آئے حق کو، حق چار یار، تو حق چار یار ہیں بنا دیا جملہ۔ اب جب یہ اصول ہے علماء نحو کا، اور آگے چل کے میں گفتگو کروں گا اس موضوع کے مطابق علماء بلاغیہ کا، کہ جب مقدم کیا جائے خبر کو مبتدا پر تو پھر یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کسر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے۔ اب علماء نحو جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حصر معصور یہ ہوتا ہے کہ جب کسی بھی خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جائے، آگے چل کے میں ساری چیزیں وہ بتانے والا ہوں، دکھانے والا ہوں۔ اور اسی طرح علماء بلاغیہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسی خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جائے تو یہ کسر مکسور الیہ کہتے ہیں اس کو، تو یہ جو ہے حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی وہ اپنے علاوہ باقی تمام کی نفی کر رہا ہوتا ہے، یعنی اگر یہ لفظ ہیں کہ حق چار یار حق ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چار یار ہی حق ہیں، باقی سارے حق پر نہیں ہے، کل کی نفی ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ عبدالقادر صاحب کی میں پیمانہ بتا رہا ہوں، ان کا جو یہ اصول ہے وہ اصول ان کا بتا رہا ہوں، یہ اصول میرا نہیں ہے، انہوں نے یہ بیان فرمایا اپنے مناظرے کے اندر بھی اور اپنی ویڈیوز کے اندر بھی۔ اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ چار یار حق کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے، حق سب یار نعرہ لگانا چاہیے۔ انہوں نے ایک نیا نعرہ لگا دیا ہم کو، پرانے نعرے کی اہل سنت کے پرانا نعرہ تحقیق کی جو ہے رد کر دیا اور اپنا نعرہ دے دیا۔ عبدالقادر صاحب نے اپنی وہ ترکیب وغیرہ بھی جو بنائی
اس کے اوپر ہم انشاءاللہ بات کریں گے کہ تقدم الخبری تقدیم ما حق ہو تاخیر جو انہوں نے وہ پیش کی، تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ اس قانون کے اوپر وضاحت کے ساتھ ہماری آج کی گفتگو ہوگی۔ اصل میں اب قادر صاحب سے میں وہی بات ہے کہ ادب کے ساتھ ہی نام لوں گا، اب کیا ہو سکتا ہے، توہین کرنا میں جو ہے بالکل بھی میرا مقصد نہیں ہے، بلکہ میں ان کی برگاہ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ مجھے یہ بتائیں، حق چار یار کا نعرہ، یعنی چار یار حق ہیں، یہ جملہ تھا، تو حق کو ہم نے شروع میں لے آئے، مبتدا پر مقدم کر دیا، تو جو تقدم اور خبری تقدیم ما حق ہو تاخیر کا جو قانون ہے، اس کے تحت یہ کسر مکسور الیہ ہو گیا، قانون کسر اس پہ لاگو ہو گیا، لہٰذا باقی چار ہی حق پر ہیں، باقیوں کی نفی ہو گئی۔ تو یہ قانون جو آپ نے بنایا ہے، اسی کو سامنے رکھ کر کے پہلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں، آپ اس کے قائل ہیں کہ پنج تن پاک، یعنی پنج تن پاک ہیں، ٹھیک ہے، پنج تن پاک، تو میں یہ کہتا ہوں اس کے اوپر بھی آپ یہ قانون لاگو کریں گے؟ اور آپ نے اپنے مناظرے کے اندر ایک اور بھی قانون پیش کیا، جس قانون کے انشاءاللہ آگے چل کے میں اس کی وضاحت بھی کروں گا، جو کہ آپ نے عداد کی قانون پیش کرتے ہوئے عداد کے متعلق آپ نے کہا جی کہ یہ جو موجبہ کلیہ، یہ جو اعداد ہوتے ہیں، حق چار یار میں جو چار کا اعداد ہے، ڈیجٹ ہے چار کا، ہندسہ ہے جو چار کا، تو یہ چار کا ہندسہ اس بات کی قید لگاتا ہے، کیونکہ یہ ہندسوں کے اعداد کا جو قانون ہے سورہ قضیہ، یہ موجبہ کلیہ کا سورہ قضیہ ہے ہندسہ چار، تو انہوں نے اپنے مناظرے کے اندر یہ بات بھی کہی کہ سورہ قضیہ ہے ہندسہ چار، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نہ ہندسہ چار میں کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ خارج ہو سکتا ہے، یعنی یہ چار ہی حق ہیں، نہ کوئی پانچواں حق ہو سکتا ہے نہ کوئی تیسرا حق ہو سکتا ہے، چار میں نہ کوئی کم ہو سکتا ہے اور چار میں نہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ سورہ قضیہ کا جو انہوں نے قانون پیش کیا، میں طالب علم ہوں، مجھے تو ان کے بارے میں اتنا نہیں پتا، لیکن میں تو انہی سے پوچھ رہا ہوں، تو جو سورہ قضیہ کا آپ نے قانون پیش کیا کہ جو ہندسہ چار ہے وہ اس کا تقاضا کرتا ہے، سورہ قضیہ ہے، اور ان میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی خارج ہو سکتا ہے۔ اور دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ چونکہ یہ تقدیم و ما حق و تاخیر کا جو قانون ہے، تقدیم ما حق و تاخیر کا جو قانون ہے، اس قانون کے تحت حق چار یار نہیں کہنا چاہیے، چونکہ باقیوں سب کی نفی ہوتی ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اسی قانون جو آپ نے بنایا ہے اسی کے اندر رہتے ہوئے آپ مجھے سمجھائیے کہ پنج تن پاک کا جو نعرہ ہے وہ لگانا پھر کس طرح سے ٹھیک ہے؟ کیا وہ پنج تن وہی پاک ہیں، باقی کوئی پاک نہیں ہے اس کائنات میں؟ اگر وہ مقصور الیہ کا آپ قانون لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صرف پنج تن ہی پاک ہیں، ان کے علاوہ کوئی پاک نہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، نبی کریم کی ذات، مولا علی کی ذات، اماں فاطمہ کی ذات، حسن و حسین کی ذات، یہ پنج تن پاک ہیں، تو یہ پنج تن ہی پاک ہیں، باقی اہل بیت میں جو ذات ہیں وہ پاک نہیں ہیں، باقی انبیاء پاک نہیں ہیں، باقی جتنے بھی، کیونکہ قصر حقیقی کا تقاضا یہ ہوتا ہے، اب آگے چل کے میں گفتگو کروں گا، وہ پیر صاحب نے تو بہت بڑا ظلم کیا ہے نا، یہ بہت بڑا ظلم کیا ہے، میں تو حیران ہوں، میں تو بولتے ہوئی شرم آتی ہے کہ وہ تو ہمارے پیدا ہونے سے پہلے سے پڑھا رہے ہیں یہ کتابیں، ان کو زیادہ پتہ ہونا چاہیے، مختصر معنی وہ پڑھاتے ہیں، میں نہیں پڑھاتا، مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے، میں نے تو مختصر معنی کی جو آج عبارات پیش کروں گا وہ تو میں نے رٹی ہیں، تو میں تو نہیں جانتا یہ چیزیں، میں تو پوچھ رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، وہ مجھے سمجھائیں کہ سورہ یہ قصر حقیقی کی جو انہوں نے تعریف بیان کر کے اس کے اوپر یہ اس جو ہے نعرے کو غلط قرار دیا ہے، تو کیا قصر حقیقی کے علاوہ قصر اضافی نہیں ہوتی؟ وہ ان کے علم میں نہیں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر ان کے علم میں ہے تو اگر صرف قصر حقیقی ہی ماننا ہے ہر جملے کو، تو پھر پنج تن پاک کے اندر مجھے بتائیں، کیونکہ قصر حقیقی کا تقاضا یہ ہے کہ صرف پنج تن ہی پاک ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی ذات پاک نہیں ہے، یہ بات یاد رکھ لیں، یہ قصر حقیقی کا تقاضا ہے کہ جس کے اوپر معمول کیا جائے گا وہی ان کے بارے میں وہ چیز ثابت ہوگی، باقیوں کے بارے میں ثابت نہیں ہوگی۔
وہ میں فنی گفتگو میں نہیں جا رہا، لیکن قانون یہی ہے۔ تو 5 تن پاک ہے سر، یہ نعرہ لگانا کیسے جائز ہو گیا اگر حق 4 یار کہنا ناجائز ہے؟ کیونکہ صرف 4 کی حق ہونے کی دلیل ہے، باقیوں کی نفی صادر ہوتی ہے۔ تو 5 تن پاک کہنے سے صرف 5 تن کو پاک کہنا، باقی سب کی نفی صادر ہوتی ہے۔ کیا باقی انبیاء کرام جو ہے نہیں گزرے وہ پاک نہیں ہے کائنات میں؟ کیا جو ہے باقی اولیاء کرام جو ہے وہ پاک نہیں ہے؟ صحابہ کرام پاک نہیں ہے؟ آل بیت اطہار وہ باقی پاک نہیں ہے، صرف وہی پاک ہیں؟ تو پھر تو اگر آپ نے وہ قانون جو لگایا وہ یہاں پہ لگائیں۔ اس نعرے کے تو آپ خود قائل ہیں۔ نہیں، ادھر آپ نہیں وہ نعرہ لگائیں گے سر۔ کیوں نہیں لگائیں گے؟ اس نعرے کے اوپر آپ فتویٰ نہیں لگائیں گے، کیونکہ اندر کی بات کچھ اور ہے نا، بڑی معذرت کے ساتھ۔ اب اگلی بات، یہ حق فرید یا فرید کی جو نعرے لگائے جاتے ہیں، کبھی ان کے اوپر بھی آپ کلام کر دیں، پھر ان کے اوپر فتویٰ لگا دیں کہ تقدیم و ما حق و تاخیر کے قانون کے تحت، قانون کسر کے تحت، کسر حقیقی کے تحت یہ نعرہ لگانا بھی ناجائز ہے۔ کیوں جی؟ تو سارے یہ کیسی آپ باتیں کرتے ہیں؟ یہ حق نبی یا نبی کی جو نعرہ ہے، تو اس طرح تو حضرت بہت سارے ایسے پوائنٹس ہیں جو آپ کے اوپر میں اٹھا سکتا ہوں، آپ ان کے اوپر جو ہے نعرہ کیوں لگاتے ہیں؟ اور پھر آپ نے جو قانون بنایا، استغفر اللہ، آپ نے کہا جی کہ سب یار نعرہ لگانا چاہیے، حق سب یار۔ تو میں کہتا ہوں یہ حق سب یار جو آپ کا یہ جملہ ہے، تو اس کے اوپر بھی وہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ آگے چل کے میں گفتگو کروں گا کہ سب یار حق ہیں، یہ جملہ تھا تو حق کو شروع میں لے آئے تو حق سب یار، تو سب یار کیا تھا؟ مبتدا تھا، تو سب یار مبتدا تھا، حق کو پہلے لے آئے تو یہاں پر بھی وہ قانون آ گیا۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ کے رسول کے جو یار ہیں وہ سب یار صحابہ ہی حق پر ہیں، باقیوں کی نفی صادر ہوتی ہے۔ آپ حق پر نہیں ہیں، تابعین حق پر نہیں ہیں، پہلے انبیاء حق پر نہیں ہیں، حضور کے یاروں کے باہر جو کوئی بھی ہے، حضور کے سب یار حق پر، باقی سارے بیر جو ہیں وہ یار وہ حق پر نہیں۔ تو جو آپ نے خود نعرہ بنایا ہے نا، وہ آپ کے بنائے ہوئے قانون کے تحت وہ بھی غلط ہے، کیونکہ اگر آپ تک کسر حقیقی بیان کریں گے نا حق 4 یار پر، تو جو آپ نے کہا کہ حق 4 یار کا نعرہ نہ لگانا چاہیے، حق سب یار نعرہ لگانا چاہیے، تو حق سب یار کا جو نعرہ ہے اس کے اندر بھی سب کو آپ سب یار حق ہیں، یہ جملہ تھا، حق کو شروع میں لے کے آئے تو سب یار مبتدا ہے، حق جو ہے وہ خبر ہے، تو خبر کو آپ نے مقدم کر دیا، حق سب یار، تو اس جملے کے اندر بھی کسر موجود ہے، حسر پایا جاتا ہے، تو اس کے اندر بھی وہ جملے کے اندر بھی تو آپ کا قانون فٹ ہوتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کے سب یار ہی حق پر ہیں، باقی جتنے ہیں وہ حق پر نہیں ہیں، تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء اللہ اور باقی پہلے انبیاء بھی حق پر نہیں ہیں۔ تو آپ نے جو جتنے بھی یہ الزامی جواب میں نے دیے ہیں، جتنے بھی قانون آپ نے بنائے، وہ سارے قانون آپ کے گھاٹے فٹ ہوتے ہیں حضرت صاحب۔ تو آپ مجھے سمجھائیے پھر تو کیا کیا جائے؟ اب آپ کا گزارش کر سکتے ہیں، ہم وہی کہہ رہا ہوں کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے۔ اچھا، اب آتے ہیں اگلی قانون کی طرف۔ ناظرین، سب سے پہلے قانون کسر کیا ہے اور قانون کسر کی حقیقت کیا ہے، اس کے اوپر میں آج کلام کروں گا۔ حق 4 یار کہنے والے کا عقیدہ دیکھا جاتا ہے، حقیقت تو یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ یہ مسئلہ مختلف ہی ہے، یہ کوئی ضروریات میں سے نہیں ہے۔ پیر صاحب نے جتنا بڑا اس مسئلے کو بڑا بنا کے پیش کیا ہے، یہ ضروریات دین میں سے کوئی مطلب جو ہے نا نہیں ہے یہ عمل، اور نہ یہ اجماعی مسئلہ ہے کہ اس کا انکار جو ہے وہ تکفیر کی زمرے میں آ جائے گا منکر، بلکہ مسئلہ مختلفی ہے، اور مسئلہ مختلفی کے قانون میں نے پہلے پیش کیے ہیں کہ مرتکد کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت صاحب خود جانتے ہیں، اب میں تو اس پہ بولوں بھی مجھے شرم آتی ہے کہ ہم لوگ، مجھے کیا علم اس کے بارے میں، حضرت صاحب خود پڑھاتے ہیں ان چیزوں کو کہ مسئلہ مختلفی میں مرتکد کے اعتقاد کو دیکھا جاتا ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، وہ کس عقیدے کے تحت ایک عمل کر رہا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ کوئی عمل کرنے والا کتنا ہی بڑا عمل کر رہا ہو، اگر وہ مسئلہ اجماعی طور پر حرام نہیں، مسئلہ مختلفی کا مرتکب ہے، تو اس کے پہلے اس کا عقیدہ پوچھنا چاہیے، پھر اس کے اوپر فتویٰ صادر ہوتا ہے۔ جیسا کہ قوالی کا مسئلہ ہے، داڑھی کا مسئلہ ہے، اور ایسے کئی ہزاروں مسئلے ہیں، موسیقی کا مسئلہ ہے، اس کے اوپر کئی ایک اور مسائل ہیں جن کا ہم جو ہے کلام نہیں کرتے ہیں۔ تاکہ عبد القادر صاحب کا تو ایک اور کلپ میں نے دیکھا جس میں وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی افضلیت پہ کبھی اجماع نہیں ہوا،
تو ابو بکر صدیق کی جو افضلیت ہے تمام صحابہ کے اوپر بعد الانبیاء، تو ابو بکر صدیق سب سے افضل ہیں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے. تو وہ عبدالقادر صاحب کہتے ہیں یہ تو کبھی اہل سنت کا اس پہ اتفاق ہی نہیں رہا، مسئلہ مختلف ہی ہے. لہٰذا کوئی اگر ابو بکر صدیق کو افضل نہیں مانتا، علی کو افضل مانتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا. یہ ان کا عقیدہ ہے. تو میں کہتا ہوں جب اتنے بڑے مسئلے میں آپ کہتے ہیں کہ مسئلہ مختلف ہی ہے اور مرتکد کا اعتقاد دیکھا جائے گا، اہل سنت سے خارج نہیں ہوگا، تو اس عام سے مسئلے کے اوپر آپ اتنے بڑے مناظرے کرتے کیوں پھر رہے ہیں اور آپ نے اتنے بڑے کلپ اپلوڈ کر دی ہیں. ناظرین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر زید حق 4 یار کا نعرہ لگاتا ہے تو پہلی بات ہے زید کا عقیدہ دیکھنا پڑے گا، وہ کس عقیدے کے تحت لگاتا ہے. اگر وہ یہ کہتا ہے کہ حق 4 یار سے مراد یہ عقیدہ لیتا ہے کہ صرف 4 ہی حق پر ہیں باقی کوئی حق پر نہیں، تو پھر عبدالقادر صاحب والی بات ٹھیک ہوگی. لیکن اگر وہ باقیوں کبھی بھی کسی بندے کے ذہن میں حق 4 یار کا نعرہ لگاتے ہوئے کہیں بھی یہ نظریہ ذہن میں آتا ہی نہیں کہ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صرف 4 ہی حق پر ہیں باقی کوئی حق پر نہیں، اور وہ خود کو حق پہ سمجھتا ہے، باقی مسلمانوں کو بھی حق پہ سمجھتا ہے، تمام تابعین، تبع تابعین، محدثین، اولیاء اللہ کو بھی حق پہ سمجھتا ہے، اور یہ بھی کہتا ہے حق 4 یار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس میں تفضیل کے معنی میں، یعنی وہ صحابہ کرام کی کیٹیگری میں ان 4 کو فضیلت دے رہا ہے. تو پھر اس کے اوپر بلکہ وہ حق پر ہے اور وہ اچھی بات کر رہا ہے، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اگر وہ اس طرح کرتا ہے، کہتا ہے کہ حق 4 یار سے مراد یہ ہے کہ یہ 4 ہی حق پر ہیں، ان کے علاوہ کوئی حق پر نہیں، تو پھر پیر عبدالقادر صاحب والی بات ٹھیک ہے. تو یاد رکھیں 1400 سال تاریخ میں کسی شخص نے ایسا عقیدہ نہیں کہ وہ حق 4 یار کا نعرہ لگائے اور وہ اس منہج پر لگائے کہ صرف 4 ہی حق پر ہیں باقی کسی کوئی حق پر نہیں ہے. اب سب سے پہلی بات تو یہ ہے قصر کیا ہے، قصر کی تعریف، اور یہ ساری چیزیں میں کتابوں سے ہی پیش کروں گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اب یہ چیز آپ نے 2 چیزیں ذہن میں رکھنی ہے. جب میں کہیں بھی اس کلام کے اندر گفتگو کے اندر یہ کہوں گا تقدیم و ما حق ہو تاخیر، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ خبر کو مقدم کرنا مبتدا پر، میں یہ کہوں گا، اس کو آپ ذہن میں رکھ لیں. اور جب میں کہیں زید عالم یا عالم زیدن کا لفظ کہوں گا تو آپ سمجھ لیں کہ میں وہ چیز سمجھا رہا ہوں تاکہ آپ اس چیز کو بخوبی سمجھ سکیں. اب جملہ یہ تھا کہ زید عالم ہے، زید عالم، لیکن اگر جو ہے جب میں نے زید کو بعد میں لے گیا اور مقدم کیا عالم کو پہلے، یعنی خبر کو مقدم کیا مبتدا پر، میں نے کہا عالم زیدن، یعنی زید ہی عالم ہے، زید ہی عالم ہے. جب میں نے یہ جملہ بنایا تو زید ہی عالم ہے، اب اس میں حصر پایا جاتا ہے، کسر پائی جاتی ہے، یعنی زید ہی عالم ہے، زید کے علاوہ کوئی اور عالم نہیں ہے. اب یہ کسر ہے. اب اس کے آگے کس میں ہے، اب یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہ کس مقام پہ جملہ کہا گیا. یعنی زید ہی عالم ہے، یہ کہنے والے نے اس لیے کہا کہ اس شہر میں زید ہی عالم ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا شہر کے بعد اور بھی عالم ہوں گے. لیکن اگر کہنے والے نے اس نظریے سے کہا کہ زید ہی عالم ہے اور حقیقت میں یہ ہے کہ پوری دنیا میں زید ہی عالم ہے اور کوئی نہیں، تو اسے کہیں گے کسر حقیقی تحقیقی. آگے چل کے گفتگو ہوگی اس کے اوپر، تو پھر تو بات ٹھیک ہے. لیکن اگر یہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو مبالغہ آرائی سے کسی نے یہ کلام کیا ہے، اس نے کہا کہ زید ہی عالم ہے، لیکن آپ کہتے ہیں یار زید تو کے علاوہ ہمارے محلے میں 10 اور عالم ہیں، تو اس کا مطلب ہے اس سے پوچھا جائے گا، مرتکد سے پوچھنا پڑے گا، بھئی تم تو کہتے ہو زید ہی عالم ہے، عالم زیدن، زید ہی عالم ہے، تم تو یہ کہتے ہو، لیکن جناب عالم تو زید کے علاوہ اور بھی ہیں، آپ نے ایسے کیسے کہہ دیا. اب وہ اپنے عقیدے کی وضاحت کرے گا. اب وہ آپ کو کہے گا بھائی میں جس محفل میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس محفل میں یہ کہا تھا کہ اس محفل میں زید ہی عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کسر موجود ہے، لیکن کسر کی ایک حدود مقرر کر دی گئی، جسے اس کو کسر اضافی کہتے ہیں. آگے چل کے میں کسر اضافی افرادی کہتے ہیں اسے. اب وہی بات ہے کہ میں پیر عبدالقادر صاحب کے سامنے یہ کیا گفتگو کروں، میں تو طالب علم، اور وہی بات ہے کہ سورج کو چراغ دکھانے والی بات ہے. اگر وہ ایک شخص کی طرف اشارہ کر کے کسر کرتا ہے، حسر کرتا ہے، ایک شخص مبالغہ آرائی کرتے ہوئے،
اور حقیقت میں بھی یہ ہے کہ وہ جو کلام کر رہا ہے اس کا عقیدہ پوچھنا پڑے گا، اس نے کس تنازع میں یہ کلام کیا۔ اب کو کہتا ہے حق چار یار، تو اب جو یہ نعرہ لگاتے ہیں ان سے پوچھنا پڑے گا کیا تم یہ سمجھتے ہو یہ چار ہی حق پر ہیں، ان کے علاوہ کوئی حق پر نہیں؟ یعنی حق چار یار، یعنی چار یار ہی حق ہیں۔ اگر قصر کریں گے نا تو معنی ترجمہ یہ بنے گا کہ چار یار ہی حق ہیں۔ اگر چار یار ہی حق ہیں تو اب نعرہ لگانے والے سے پوچھو بھئی آپ نے کس تنازع میں یہ نعرہ لگایا ہے؟ کیا چار یار کے علاوہ کوئی حق پر نہیں؟ پانچ تن ہی پاک ہیں، تو اب نعرہ لگانے والے سے پوچھو بھئی کیا تم سمجھتے ہو بھئی یہ 5 تن ہی پاک ہیں اور کوئی نہیں؟ تو پھر وہ اپنے عقیدے کی وضاحت کرے گا۔ اسے کہتے ہیں مرتقد کے اعتقاد کو دیکھ کر کے۔ اگر کوئی یہ کہے اب کہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود الا اللہ مگر اللہ، اب اس میں کسر حقیقی پایا جاتا ہے، تحقیقی۔ کیوں؟ یہ کسر حقیقی اضافی نہیں ہے، یہ کسر حقیقی تحقیقی ہے۔ کیوں؟ نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اب ذرا جو یہ کلام کر رہا ہے اس کے پاس جاؤ، تحقیق کرو، پوچھو بھائی حقیقت بھی یہی ہے، پوری کائنات میں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ حقیقت ہے، اس کا کوئی دوسرا رخ ہے ہی نہیں۔ تو یہ کسر حقیقی تحقیقی ہے۔ اس پیمانے پر عبدالقادر صاحب جو ہے نا حق چار یار کو ماپ رہے ہیں۔ اب خود آپ دیکھ لیں، میں تو کوئی کلام کروں گا تو کہیں گے یار اب اتنے بڑے عالم دین کو میں یہ بات کہوں کہ آپ نے کتنی بڑی غلط جو ہے بیانی کی ہے۔ اگر آپ کسر کی تعریف کے ساتھ نا کسر کی اقسام بیان کر دیتے تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں۔ تو ناظرین یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ چار یار ہی حق پر ہے تو مرتقد کا اعتقاد دیکھا جائے گا کہ اس کے مفہوم مطلب کیا ہے۔ جیسے زید ہی عالم ہے، مبالغہ راہ نے کہہ دیا۔ اب جیسے مبالغہ رائی کی ہے اسے پوچھنا پڑے گا بھائی زید کے علاوہ تو اور بھی عالم ہے، تم نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تو پھر وہ بتائے گا بھائی یا تو میں نے یہ کہا تھا اس محفل کے اندر صرف زید ہی عالم ہے، اس کے علاوہ تو بڑے عالم موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ یا پھر اس کی ایک اور قسم ہے کسی کے مقابلے میں کہہ دینا۔ آگے چل کے وہ میں گفتگو کروں گا۔ اگر کوئی کہے کہ بکر بھی عالم ہے اور زید بھی عالم ہے، اس کے جواب میں کوئی کہتا ہے کہ نہیں زید عالم زیدن، کہ زید ہی عالم ہے۔ اب ایک محفل کے اندر بہت سارے علماء سٹیج پر موجود ہیں، عبدالقادر صاحب خود موجود ہیں، خطاب کر رہے ہیں۔ عبدالقادر صاحب سے ایک بندہ جو ہے وہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ عبدالقادر صاحب آپ کے آس پاس بڑے علماء بیٹھے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں، ایک شخص سوال کرتا ہے کہ بکر بھی عالم ہے اور زید بھی عالم ہے، تو عبدالقادر صاحب آگے سے جواب دیتے ہیں کہ نہیں عالم زیدن، کہ صرف زید ہی عالم ہے، کہ زید ہی عالم ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو سٹیج بھرا ہوا ہے یہ عالم نہیں ہے، 50 لوگ جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ عالم نہیں ہے بھائی، کیونکہ مبالغ کا جو اثر کے ساتھ جملہ بولا ہے کہ زید ہی عالم ہے۔ اب دیکھیں جملہ ایک ہی ہے، اثر بھی ایک جیسا موجود ہے، لیکن مقام بدل رہے ہیں، مکان بدل رہے ہیں، مقام بدل رہے ہیں، وقت دیکھا جاتا ہے، معتقد کا اعتقاد دیکھا جاتا ہے، کس موضوع پر یہ موضوع عنوان دیکھا جاتا ہے۔ یہ کسر کی حالتیں ہیں، یہ میں بیان نہیں کر رہا، یہ مختصر معنی کے اندر موجود ہے، میں آگے چل کے دکھاؤں گا بھی اور بتاؤں گا بھی۔ میں نے تو مختصر معنی نہیں پڑھی نہیں سر، میں نے تو انجینئرنگ پڑھی ہے، مجھے اسٹیشومیٹری پوچھو میں وہ بتاتا ہوں آپ کو، انسٹرومیٹیکل انوائرمنٹ پوچھو میں وہ بتاتا ہوں آپ کو بھائی، میں تو کیمیکل انجینئر کی ہوئی ہے، میں نے تو نہیں کیا یہ درس نظامی، یہ تو پیر صاحب پڑھاتے ہیں آ رہے ہیں 20 سالوں سے، وہ بتائیں گے ہمیں کہ آپ نے جو کسر کی حالتیں پیش کی ہیں ان میں تو یہ کیا کریں گے ہم۔ تو اب عبدالقادر صاحب نے جو جواب دیا کہ زید عالم زیدن، اس کا مطلب یہ ہے کہ بکر عالم نہیں ہے، بکر کے مقابلے میں صرف زید کو عالم قرار دیا گیا ہے۔ اب محفل کے اندر نیچے بیٹھے ہوئے ہزاروں علماء بیٹھے ہیں، حق بیٹھے ہیں، ان کی نفی نہیں ہوئی، یہ عالم ہے، ان کا انکار کسی نے نہیں کیا، جس کا جواب میں موضوع کے جواب میں کہا گیا۔ جب موضوع کے جواب میں کہا جائے اس کو کہتے ہوتے ہیں کسر اضافی افرادی۔ خدا نخواستہ یہ پتہ نہیں، اب میں تو ان چیزوں کا نہیں جاننے والا، حضرت صاحب آپ خود بتائیں عبدالقادر صاحب۔ اچھا اب آپ چلتے ہیں جی گفتگو کی جانب۔ ناظرین سب سے پہلے کسر کی تعریف پیش کروں گا میں۔ عبدالقادر صاحب نے ایک ذاتی اور کی ہے، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے پورے مقدمے کی بنیاد جو بنائی ہے نا وہ کسر کو اس بنیاد پہ بنایا ہے کہ مبتدا پر مقدم کرنے کا مسئلہ۔ اب سب سے پہلے میں گفتگو کا آغاز میں عبدالقادر صاحب کی ایک اور، شاید ان کی عمر کے ساتھ ساتھ ان کا حافظہ کمزور ہو رہا ہے اس لیے
ان کی عدم توجہ کی وجہ سے یہ ایسا ہوا ہوگا، تو ان کی توجہ دلانا چاہوں گا میں ایک اور خاص طرف، کہ انہوں نے کہا جی کہ خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا، یعنی تقدیم ما حق و تاخیر کا جو قانون پیش کیا، تو کہتے ہیں اس میں حسر ہے۔ یاد رکھیں اس میں علماء کا تو اتفاق ہی نہیں ہے کہ ہر بار آپ جو خبر ہے اس کو اگر مبتدا پر مقدم کریں گے تو ہر بار وہ حسر کا ہی فائدہ دے گا، ہر بار وہ کسر ہی ہوگا، ہر جملہ کسر ہی ہوگا۔ علماء نحو کا اور علماء بلاغیہ کا اس پہ اتفاق ہی نہیں ہے۔ اس پہ پہلی بات ہوئی تو اتفاق ہی نہیں ہے اس پہ۔ جس موضوع کو بنیاد بنا کر کے جس بنیاد پر کسر کی تعریف آپ نے کی ہے، اور جس بنیاد پر آپ نے کسر کو بنیاد بنا کر کے حق 4 یار کا نعرہ ناجائز قرار دیا ہے نا، وہ حقیقت میں وہ قانون علماء بلاغہ کے نزدیک وہ معتبر ہی نہیں ہے۔ علماء بلاغیہ اور علماء مناطقہ جو ہیں اس پہ اتفاق نہیں رکھتے۔ کچھ علماء نے لکھا ہے کہ مبتدا پر مقدم کرنے کو، خبر کو مقدم کرنے کو حسر کا فائدہ، کسر کا فائدہ دیتا ہے۔ میں اس کا انکار نہیں کر رہا، میں مان رہا ہوں، سمجھانا یہ چاہتا ہوں اس پہ اتفاق نہیں ہے، اس پہ بلاغیہ کا اتفاق نہیں ہے۔ بلاغیہ اس میں جو ہے کلام کرتے ہیں کہ ہر کسر جو ہے ہر جملے میں مبتدا پر خبر کو مقدم کرنے سے کسر لازم نہیں آتی، ہر جگہ کسر جمل کسریہ نہیں ہوگا، وہ کسر مکسوری لے نہیں ہوگا، قانون کسر لاگو نہیں ہوگا، یہ بات یاد رکھ لیں۔ یہ دیکھیں علامہ سیوطی الاتقان علوم قرآن وہ لکھتے ہیں تقدیم والمسند و ذکر ابن اسیر و ابن نفیس وغیرہما ان تقدیم الخبری علی مبتدا، کہ کہتے ہیں کہ یفید الاختصاص وردہ صاحب الفلک الدائر، وہ کہتے ہیں کہ بے شک چند لوگوں کا یہ ابن اسیر و ابن نفیس کا یہ نظریہ ہے کہ جو ہے وہ چند ایک علماء کا نام لے کر الاتقان کے اندر امام سیوطی کہتے ہیں چند ایک علماء کا نام لے کر کے کہ فلاں فلاں کا یہ نظریہ ہے کہ اگر خبر کو مبتدا پر مقدم کیا جائے تو یہ کسر کا فائدہ دیتا ہے، لیکن کہتے ہیں اس میں بلاغی کا اتفاق نہیں ہے۔ کیوں کہ الا اختصاص وردہ صاحب فلک الدائر، یعنی صاحب فلک الدائر، یعنی فلک الدائر کتاب لکھنے والے شخص نے اس کا رد کیا ہے کہ ہر یہ نہیں ہوتا، اور رد کیا کیا ہے یہ فلک الدائر کون ہے؟ ابن حدید، بأنہ لم یأکل به احد وهو ممنوع، کہ وہ کہتے ہیں یہ بالکل ممنوع ہے، ایسا ہوا ہی نہیں کہ ہر مبتدا پر خبر کو مقدم کرنے والا جملہ جو ہے وہ کسریہ ہوگا، یہ تو کسی کا ہے نہیں، کسی کی ممنوع ہے، ہوا ممنوع۔ اور پھر کہتے ہیں وہاں کا اختلاف رہا ہے۔ اور پھر فلک الدائر کا ڈائریکٹ حوالہ آپ سنیں، یہ فلک الدائر ہے، اس کے اندر ابن حدید صاف کہتی ہیں کہ اگر یہ جو خبر ہے بہت پیارا، یہ میرے نزدیک بھی زیادہ معتبر بھی یہی ہے، جتنا مجھے نہیں اتنا میں طالب علم ہوں، مجھے نہیں پتہ اتنا، لیکن جتنا میں اس کسر کے قانون کو میں نے پڑھا اور میں نے سمجھا، اس کے اندر اس قانون جو عبدالقادر صاحب کہہ رہے ہیں اس کے اندر جو قانون یہ فلک الدائر صاحب فلک الدائر نے امام ابن حدید نے پیش کیا ہے نا، یہ زیادہ معتبر ہے، اس کو لیا جائے گا میرے خیال میں، کیونکہ حقیقت کے نزدیک بھی یہی ہے۔ فلک الدائر کہتے ہیں جب جو خبر ہے وہ اگر نکرہ ہو، حدید کہتے ہیں فلک الدائر کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ اگر مبتدا پر خبر کو مقدم کیا جائے اور جو خبر ہو یعنی حق 4 یار میں خبر کیا ہے؟ حق، تو یہ جو خبر ہو یہ نکرہ ہو، تو پھر کہتے ہیں اس پہ بلاغیہ کا اتفاق ہے کہ یہ کسی کا یہ مذہب نہیں ہے کہ یہ حسر ہے، کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کسی کا یہ بلاغیہ علماء بلاغیہ میں سے، اور کہتے ہیں ہم میں سے کسی کا یہ عقیدہ نہیں، کسی کا یہ مذہب نہیں کہ اگر مبتدا پر خبر کو مقدم کیا جائے اور خبر نکرہ ہو، وہ معرفہ نہ ہو، یعنی حق الحق نہ ہو، صرف حق ہو، تو پھر یہ کسی کا عقیدہ نہیں ہے کہ یہ کسر ہے۔ ہاں اگر خبر جو ہے وہ معرفہ ہو تو پھر اس پہ کلام ہو سکتا ہے، یعنی جیسے کہ حق 4 یار میں الحق ہو، الحق 4 یار ہو، تو پھر اس پہ کلام ہو سکتا ہے کہ یہ اثر ہے، کسر ہے۔ اچھا اب یہ ایک چیز یہ ہو گئی، آپ نے سنی الاتقان اور فلک الدائر آپ سنی امام ابن حدید کی۔ اب چلتے ہیں تھوڑا آگے، یہ میرے پاس ہے الجواہر البلاغہ، اس کے اندر کیا کہتے ہیں
اس کے اندر پورا چیپٹر ہے کسر کا، کسر کی تعریف بیان کرتے ہیں، وہ آگے چل کے کسر کی تعریف جو کہ میں مکمل کلام کرنے والا ہوں پر مختصر معنی کے اوپر، تو اس کے اوپر انشاءاللہ کلام ہوگا۔ تو یہاں پر یہ انہوں نے چیپٹر باندھا فی تقسیم الکسری بے اعتبار الحقیقتی والواقعہ الی القسیم، قسمیں کسر کی بہت ساری قسمیں ہیں، ترفیع کے اعتبار سے، طریق کے اعتبار سے، وہ ساری جو میں آگے پہلے جو ہے نا مختصراً میں نے بیان کر دی، اگر وضاحت کے ساتھ کلام کروں گا تو 2 گھنٹے کا کلپ بن جائے گا، اس لیے تو وہ کہتے ہیں الکسر الحقیقی ایک کسر حقیقی ہے، وهو ان التحسيس المكسور والمكسور عليه يقسم الحقيقة والواقعية الى اليتاء الى غير اصلا نحو لا اله الا الله۔ تو اس کے اوپر وہ کلام کرتے ہیں، مثالیں پیش کرتے ہیں کہ کسر حقیقی کیا ہے، کہ جو بالکل کلام جو کرنے والا کلام کرنے والا ہے حقیقت میں وہ چیز ایز اٹ از وہی ہو، تو یہ کسر حقیقی ہے۔ لیکن کہتے ہیں ایک ہوتا ہے کسر الاضافی، وهو ان يحسب المكسور بالمكسور عليه وبحسب الاضافي والنسبة الى الشيء اخر المعين لا يجمع ما عدا نحو ما خليل الى مسافر فانه تقصد کسر السفر الیہ بدون مسافر سواء۔ کہتے ہیں کہ کسر اضافی یہ ہوتا ہے، کسر اضافی کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر اس میں احتمال پایا جائے جو حقیقت میں وہ نہ ہو، جو کسر حقیقی کے بارے میں ہے نا، یعنی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ، اب اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کوئی دوسری رائے ہے ہی نہیں۔ آپ جس کے پاس جائیں، جو مرتکب کا اعتقاد ہے وہ ایک ہی ہے، مرتکب کے اعتقاد میں دوسری کوئی رائے ہونے کا چانس نہیں ہے، مرتکب کے اعتقاد میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ میں یہاں سے بیٹھے بیٹھے اگر وہاں پر کوئی ایک لفظ ایسا کہہ رہا ہے تو میں یہاں سے سمجھ جاؤں گا کہ بھائی اس کا کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے لا قول ہے، معروف قول ہے، لا افتاح الا علی، کہ نہیں ہے کوئی مرد مگر علی۔ اب جب یہ کسی نے یہ جملہ کہا تو آپ سوچیں گے یار یہ کیا بات ہوئی، کیا علی کے علاوہ کوئی اور مرد نہیں ہے؟ لا افتاح الا علی، کہ علی کے علاوہ کوئی مرد نہیں ہے، جبکہ اس نے جب کہا تھا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود الا مگر اللہ، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں تھی۔ لیکن جب کسی نے یہ کہا لا افتاح الا علی، کہ نہیں ہے کوئی مرد مگر علی، تو اس میں کیا ہے، اس میں سوچ بچار کرنی چاہیے، کیا علی کے علاوہ اور کوئی مرد نہیں؟ تو پھر سوچنا پڑے گا یہ کس تنازع میں جملہ کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے شجاعت کی بات ہو رہی ہے کہ جیسا مرد علی ہے نا، علی کے مقابلے کا کوئی اور مرد ہو نہیں سکتا، مرد تو بہت ہے، تو جیسا یہ اسے کہتے ہیں کسر اضافی۔ تو اس کو بیان کیا ہے کس نے؟ صاحب جواہر البلاغہ نے۔ اب جواہر البلاغہ آپ پڑھ لیں، میرے پاس PDF میں دے دوں گا، اس کے اندر کسر کی بڑی خوبصورت طریقے سے وضاحت موجود ہے۔ اچھا اب آتے ہیں آگے مختصر المعانی کے اندر۔ دوستو مختصر معنی کو جو میں انشاءاللہ جو ابھی پیش کروں گا، آپ لوگ اس پہ غور کریں گے، انشاءاللہ آپ کو ساری گفتگو جو حق 4 کا مطلب ہے، مفہوم ہے، حق 4 کو میں آج انشاءاللہ آپ کے سامنے واضح کر دوں گا۔ جو حق 4 کا مسئلہ ہے نا، اس کو میں انشاءاللہ واضح کرنے لگوں گا۔ حق 4 کہنا کیسے جائز ہے؟ کسر کیا ہے؟ کسی ایک شے کو کسی دوسری شے کے ساتھ خاص کر دینا، ایک خاص طریقوں پر ملا دینا، یہ کسر کہتے ہیں۔ مختصر معنی کے اندر پورا چیپٹر ہے الکسر کا، اس کے اندر تعریف ہو الکسر تعریف الکسر و تقسیم ہی یہ چیپٹر ہے۔ تو کیا وہ تعریف کیا کرتے ہیں؟ تعریف سنیں۔ فی اصطلاح التخصیص شیء بشیء بطریق المخصوص، یعنی کسی شے کو ایک شے کو دوسری شے کے ساتھ ایک مخصوص طریقے پر ملا دینا، یہ کیا ہے؟ یہ کسر ہے، کسر کی تعریف ہے۔ وہ حقیقی و غیر حقیقی، یہ 2 قسم کے ہیں، ایک حقیقی اور غیر حقیقی۔ اب حضرت صاحب نے یہ اس کے اوپر کلام نہیں کیا، کیونکہ اس پہ کلام کرتے تو پھر ان کا جو وہ شیش محل تھا وہ گر جانا تھا۔ لان تخصیص شیء بشیء انما ان يكون يحسب الحقيقة وفي نفسه الامر بان لا يجاوز الا غيره الا اصطلاحا وهو الحقيقي، یعنی ایسا امر کہنے والے نے جو بات کہی وہ 110% صحیح ہو، جیسے کہ لا الہ الا اللہ، تو وہ اس کے علاوہ کوئی اور رائے نہ ہو، تو وہ کیا ہے؟ کسر حقیقی ہے۔
لیکن کہتے ہیں کہ ولا او یخبز اضافی الا شیئا بان لا يجاوز الا ذلك الشيء وان امكن ان يتجاوز الا شيء في جملتی وهو غیر حقیقی. یعنی اگر ایسی چیز ہو جس کے اندر احتمال پایا جاتا ہو، دوسری رائے پائی جاتی ہوں، ایک چیز کو خاص چیز کے ساتھ ملایا، اب اس کا مکان دیکھا جائے گا، اس کا موضوع دیکھا جائے گا، وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہوں کہ موضوع کے اعتبار سے ہو. جیسے کہ عالم زیدن، زید عالم ہے. اب ہو سکتا ہے اس کا معنی یہ ہوگا زید ہی عالم ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں زید کے علاوہ اور کوئی عالم نہیں دنیا میں. ہو سکتا ہے اس محفل میں 4 عالم اور ہوں. تو اب کلام کرنے والے کو دیکھا جائے گا، یہ غیر حقیقی ہے. یہ کسر ہے لیکن کسر غیر حقیقی ہے. کسر بظاہر تو کسر نظر آئے گا جملے میں، لیکن کسر ہوگا نہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اب آپ سے کوئی یہ سوال کرے، میں نے آپ مختصر معنی کے اندر سے میں نے آپ کے سامنے تعریف اور حقیقی اور اضافی کی تعریف پیش کی. اب جو ہے اگر آپ سے کوئی یہ سوال کرے کہ حق 4 یار کا نعرہ لگانا ناجائز ہے، یہ جائز کس طرح ہے کیونکہ یہ کسر حقیقی ہے، تو اسے آپ کہیں جی یہ کسر حقیقی نہیں ہے، یہ حق 4 یار کا نعرہ لگانا بالکل جائز ہے. جیسے کہ حق 5 تن پاک کا نعرہ لگانا جائز ہے، حق فرید یا فرید کا نعرہ لگانا جائز ہے، اور حق نبی یا نبی کا نعرہ لگانا جائز ہے. اسی طرح حق 4 یار کا نعرہ لگانا بھی جائز ہے. اگر یہ اس کو ناجائز کہیں گے تو سب نعروں کو ناجائز کہیں گے. اگر اس کے اندر کسر پایا جاتا ہے اور اس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ 4 ہی حق پر ہیں اور حق پر نہیں ہے، تو آپ سے کوئی سوال کرے یہ بات کر کے اور کسر بیان کرے تو آپ اس کا جواب یوں دیں گے. پہلا جواب تو یہ دیں گے کہ کسر حق 4 یار کے جملے میں 4 یار حق ہیں، تو حق کو خبر کو مبتدا پر مقدم کیا تقدیم و ما حق کو تاخیر کے تحت، تو یہ کسر کا فائدہ دیتا ہے. تو آپ نے سب سے پہلا جواب یہ دینا ہے کہ اس پر علماء بلاغیہ کا، علماء مناطقہ کا، علماء نحو کا اس پر اتفاق ہی نہیں ہے کہ ہر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا یہ کسر مکسوری لائے ہے. اس پر کسی کا اتفاق ہی نہیں ہے. پہلا جواب آپ نے یہ دینا ہے. ٹھیک ہے، علماء بلاغیہ کا یہ اتفاق نہیں ہے. دوسرا جواب یہ دینا ہے کہ یہ کسر حقیقی موصوف علی صفہ ہے. یہ کسر حقیقی موصوف علی صفہ ہے. اگر کسر پایا جاتا ہے جملے کے اندر کہ 4 یار ہی حق ہیں، تو اب اگر جملہ کرنے والے نے یہ جملہ کیا ہے کہ جامعہ رضویہ میں زید ہی عالم ہے اور عالم اور بھی ہوں، تو اس کا مطلب ہے یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے. یہ جو کسر ہے یہ حقیقت میں مبنی نہیں ہے، یہ کسر اضافی ہے. لیکن اگر وہ حقیقت یہ ہو کہ جامعہ رضویہ میں اور کوئی عالم نہیں، زید ہی عالم ہے، کیونکہ جس وقت زید کے بارے میں کہا گیا اس وقت جامعہ میں چھٹیاں تھیں، سب لوگ عالم گھر گئے ہوئے تھے، جامعہ کے اندر ایک ہی عالم تھا، زید. حقیقی یہ ہے کہ زید کے علاوہ کوئی عالم نہیں. میں نفی جلی ما ادا کر دی کہ زید کے علاوہ اس کائنات میں کوئی عالم نہیں. اس کی زمرے میں تو کوئی بھی جو ہے نا، جو حق سب یار ہیں، حق سب یار ہیں. سب کیا ہے؟ سب یار کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے. اور حق کیا ہے؟ خبر ہے. خبر کو پہلے لے آئے، حق سب یار ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ سارے صحابہ ہی حق پر ہیں، ان کے علاوہ میں نفی جلی ما ادا کر دی، صحابہ اکرام کے علاوہ کوئی حق پر نہیں ہے. تو عبدالقادر صاحب کا جو نعرہ ہے وہ اس قانون کے تحت، حقیقی کے تحت غلط ٹھہرتا ہے. کسر حقیقی کی طرفیہ کے اعتبار سے 2 قسمیں ہیں. کسر حقیقی صفت علی موصوف، یعنی کسی صفت کو موصوف کے ساتھ خاص کرنا کسر میں، اور ایک ہے کسر موصوف علی صفہ، یعنی کسر حقیقی موصوف علی صفہ یہ ہے کسی موصوف کو صفت کے ساتھ خاص کرنا. اب اگر کسر صفت علی موصوف دیکھا جائے تو 4 یار ہی حق پر ہیں، 4 یار ہی حق پر ہیں، تو ہم نے نفی جلی ما ادا کر دی. لیکن اگر کسر حقیقی موصوف علی صفہ دیکھا جائے تو جملہ یہ بنے گا 4 یار حق ہی ہیں، 4 یار حق ہی ہیں، حق کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ہم نے اس میں کیا کیا، جو موصوف تھا، موصوف کیا تھا 4 یار، اور صفت کیا تھی؟ حق. حق
موصوف کو حق کے ساتھ خاص صفت کے ساتھ خاص کیا ہے، موصوف کو صفت کے ساتھ خاص کیا، تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ 4 یار حق ہی ہے، یعنی باطل پر نہیں ہے۔ اب اس کا جملے کا معنی کیا بنے گا؟ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ 4 یار حق کہنا جائز نہیں کیونکہ علی حق پر ہے باقی 3 حق پر نہیں، تو اس کا جواب دیتے ہوئے آپ کہیں گے نہیں، 4 یار ہی حق پر ہے، 4 یار ہی حق پر ہے۔ مطلب یہ کہ تم کہتے ہو ایک حق پر ہے، ہم کہتے ہیں نہیں 4 یار ہی حق پر ہے، تو جملہ یہ بنے گا کہ 4 یار ہی حق ہے، 4 یار، ایک یار حق نہیں، 4 یار ہی حق ہے، چاروں کے چاروں حق پر ہیں۔ پھر صفت کسر حقیقی موصوف علی صفہ، کسر حقیقی موصوف علی صفہ اگر بنوایا حق 4 یار کے جملے کو کسر حقیقی موصوف علی صفہ مانا جائے تو کیا ہے؟ پھر یہ کہنا جائز ہے، حق 4 یار کسر حقیقی موصوف علی صفہ مانا جائے تو کہنا جائز ہے۔ یہ جملہ کسریہ ہوگا، لیکن کسر کے ہونے کے باوجود بھی کون سا کسریہ ہے؟ اس کا کسر موضوع میں پایا جائے گا، اس کا کسر کس میں ہے؟ صفت میں ہے، موصوف میں نہیں ہے، موصوف کے اندر نہیں ہے، یہ صفت کے اندر ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلی آیت پڑھی تھی جو ہے نا آپ کے سامنے، جاء الحق وزاق الباطل، کہ حق آیا اور باطل گیا، یا حق کا مقابلہ کس کے ساتھ ہے؟ باطل کے ساتھ۔ یہاں پر کیا ہے؟ حق 4 یار حق ہی ہے، حق 4 یار کے جملے کو جب موصوف علی صفہ بنائیں گے آپ، کسر حقیقی موصوف علی صفہ، تو یہ جملہ کیا بنے گا؟ حق 4 یار جملہ کیا بن جائے گا؟ 4 یار حق ہی ہے۔ تو پھر جب یہ جملہ بن جائے گا تو یہ جملہ کہنا اس اعتبار سے کہنا کیا ہے؟ جائز ہے۔ تو پہلا جب کوئی سوال کرے تو آپ کہو کہ کسر کے اس قانون پر کہ حق 4 یار خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا، یہ علماء بلاغیہ کے ہاں اتفاق اس پر نہیں ہے۔ پہلا جواب آپ نے یہ دینا ہے جب کوئی لفظی یا نیم لفظی یہ کہے حق 4 یار کا نعرہ لگانا کیا ہے؟ ناجائز ہے، تو آپ نے پہلا جواب کیا دینا ہے؟ پہلا جواب یہ دینا ہے کہ یہ اس پر علماء بلاغیہ کا اتفاق نہیں ہے، جیسا کہ الاتقان کے اندر امام سیوطی نے کہا، اور جواہر البلاغہ کے اندر موجود ہے، الفلق الدائر کے اندر ابن عدید نے کہا، اور اس کے علاوہ مختصر معنی کے اندر بھی موجود ہے۔ دوسرا جواب آپ نے یہ دینا ہے کہ اگر اس میں کسر مان لیا جائے تو یہ کسر حقیقی موصوف علی صفہ ہے، کہ اس کی صفت میں کسر پایا جاتا ہے نہ کہ موصوف میں، لہذا صفت کے اندر جاء الحق وزاق الباطل، جہاں باطل کا مقابلہ حق کے ساتھ ہے، یہاں پر بھی حق جو ہے نا، حق 4 یار کا حق کا مقابلہ باطل کے ساتھ ہے۔ کہ اگر کوئی یہ کہے کہ 4 یار حق پر نہیں ہے، پہلے 3 حق پر نہیں ہے، صرف ایک حق پر ہے، تو ہم آگے جواب میں کیا کہیں گے؟ حق 4 یار نہیں، چاروں حق پر ہیں، باطل کے نظریے کے رد میں ہم کہیں گے۔ تو اس میں کسی اور کی نفی نہیں ہے، اس میں نفی جریمہ ادا نہیں ہے، اس میں کیا ہے؟ نفی موضوع کی نفی ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ حقیقی، کسر حقیقی کے تحت بھی یہ کہہ سکتے ہیں۔ اب اس کا ایک تیسرا جواب بھی ہے، اگر اس میں کسر مان لیا جائے، اگر کیا کریں؟ اس میں کسر مان لیں کہ حق 4 یار کے جملے میں کسر موجود ہے، یہ کسر مکسور الیہ ہے، ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ یہ کسر مکسور الیہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ کسر مکسور الیہ جملہ ہے، مان لیتے ہیں، اور اس میں اثر معصور پایا جاتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے، اس کا تیسرا جواب یہ ہے، یہ کسر اضافی افرادی ہے۔ یہ کسر اضافی افرادی وہ کیسے؟ کسر اضافی افرادی کیا ہے؟ یعنی کسر اضافی جس میں ہم نفی بعض ما ادا کرتے ہیں، نفی اس کسر میں ہم نفی بعض ما ادا کرتے ہیں، یعنی جو کسر پایا جاتا ہے لیکن نفی بعض کی ہو رہی ہوتی ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے مثال دی کہ اگر محفل میں بہت علماء بیٹھے ہوں اور ایک شخص سوال کرے کہ اب بکر اور زید دونوں عالم ہیں، اور جواب میں کوئی کہے کہ زید ہی عالم ہے، اب عالم زید دن کا جملہ کسر پر مشتمل ہے، اس میں کسر ہے، یہ اثر معصورہ ہے، لیکن اب یہ موضوع کو دیکھا جائے گا کہ بھائی
اس کا مطلب یہ ہے کہ زید ہی عالم ہے اور کوئی کائنات میں عالم نہیں. تو یہ نفی بعض ما ادا کی جائے گی، نفی جلی ما ادا نہیں کی جائے گی. کلی طور پر نفی نہیں ہوگی، بعض کی نفی ہوگی. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ اضافی کے اندر یہ ہوتا ہے. اب محفل کے اندر جب یہ سوال کیا گیا، جواباً ایک بندے نے کہا نہیں زید ہی عالم ہے، تو اس کا مطلب بکر عالم نہیں ہے، صرف بکر کی نفی ہوئی ہے. باقی جو یہاں بیٹھے ہیں وہ بھی علماء ہیں، جو ساتھ بیٹھے ہیں یہ بھی علماء ہیں، باقی بھی کائنات میں علماء ہیں، محفل میں اور بھی علماء ہیں. لیکن ہم نے موضوع کو دیکھا تو معلوم ہوا اس جملے میں حصر تو تھا لیکن صرف بکر کی نفی ہے، باقی سارے کی نفی نہیں ہے. تو یہ کیا تھی؟ یہ نفی یہ حقیقی کسر اضافی افرادی ہے کہ کسی ایک فرد کی بعض کی آپ نے نفی کی، تو اس کو جو ہے یہ کہتے ہیں. اسی کے اندر ایک اور قسم ہے اضافی کی، وہ کیا؟ کسر اضافی قلبی جسے کہتے ہیں. وہ ایسے ہے کہ اگر کسی کا نظریہ ہو کہ زاہد جاہل ہے، ایک محفل کے اندر عبدالقادر صاحب بیٹھے ہیں، کوئی شخص کھڑا ہو کہتا ہے کہ عبدالقادر صاحب جاہل ہیں. وہ جاہل نہیں ہے، ماشاءاللہ عالم ہے، میں بات کر رہا ہوں ویسے. کوئی یہ کہتا ہے کہ عبدالقادر صاحب جاہل ہیں. اب ایک شخص کھڑا ہوتا ہے عالم، وہ کہتا ہے نہیں عالم قادر، کہ جو قادر ہے عبدالقادر جو ہے وہ کون ہے؟ وہ عالم ہے، عبدالقادر ہی عالم ہے. اب وہ یہ کسر موجود ہے، لیکن یہ کسر جو ہے کس کے جواب میں ہے؟ جس شخص نے یہ کہا کہ عبدالقادر کیا ہے؟ جاہل ہے. اب جاہل کے مقابلے میں عالم کا لفظ آیا، جیسا کہ آیات ہے نا جا الحق و ذاق الباطل، کہ حق کے مقابلے میں باطل ہے. لفظ حق کے مقابلے میں کیا ہے؟ باطل ہے. اسی طرح جہاں عبدالقادر صاحب کو محفل کے اندر کہا گیا کہ یہ جاہل ہیں، آگے جواباً کہا گیا کہ نہیں عالم ہے. اب صفت علم جو ہے آگے کے جو موضوع ہے، جو آگے کا عکس ہے، عکس کے مقابلے میں یہ میں نہیں کہہ رہا، میں آپ کو عبارت پڑھ کے سنا دیتا ہوں. یہ کوئی کیونکہ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا. یہ جتنی باتیں میں نے کہی ہیں یہ ساری مختصر معنی کی میں نے کی ہیں، یاد رکھیں. یہ میرے پاس ہے. پہلے میں نے جو یہ صفت موصوف علی صفہ میں نے بیان کی، اس کے بارے میں یہ امام یہ مختصر معنی میں لکھا ہے کہ الا تجاوزوا الى صفة اخرى اصلا في جملة وغير حقيقي بل اضافي الا حقيقي اضافي ما بمعنى لا ينافي كون تخصيص مطلقا في قبيل الاضافات وكل منها اي من حقيقي وغيري نوعان. كسر الموصوف على صفة وهو أن لا يجوز موصوف من تلك الصفة إلا صفة أخرى، لكن يجوز أن تكون تلك الصفة الموصوف الأخرى، وكسر الصفة على موصوف وهو إن يجوز تلك الصفة ذلك الموصوف إلا موصوف آخر، لكن يجوز أن يكون ذلك الموصوف الصفات. یہ مختصر معنی ہے. پھر کہتے ہیں آگے چل کے، چونکہ میرا موضوع کیا ہے کہ عکس کے متعلق ہے، وہ کہتے ہیں کہ پھر آگے یہ موضوع چلتا رہتا ہے کہ مقصور اللہ انصاف المکون یہ طویل ہے، یہ گفتگو آگے کرتے ہیں. ای کتاب المحال صفت کدھر گیا کہتے ہیں اگر جو ہے متکلم کے کلام کو دیکھا جاتا ہے، جب کسر پایا جائے، جملے میں کسر پایا جائے تو متکلم کے کلام کو دیکھا جاتا ہے. اگر کلام کرنے والا کیا کرتا ہے کہ عکس کسی کے موضوع کا عکس بیان کرے، یعنی اب موضوع کا عکس کیا تھا؟ حقیقت میں عبدالقادر صاحب عالم تھے، کہنے والے نے جاہل کہا. اب جواباً ہم نے کہا کہ عالم عبدالقادر، تو مطلب یہ ہوا کہ عبدالقادر عالم ہے. یہ کس کے مقابلے میں کہا گیا؟ یہاں پر جو کسر ہے وہ عالم کے اوپر پایا جائے گا، عبدالقادر کے لفظ کے اوپر نہیں پایا جائے گا، موصوف کے اوپر نہیں ہے. کس پہ ہے؟ صفت کے اوپر ہے. تو صفت کیا ہے؟ عالم. کیونکہ ادھر جو ہے صفت کے اوپر اعتراض کس پہ تھا؟ صفت پہ تھا. اعتراض کس پہ تھا؟ صفت پہ تھا کہ عبدالقادر عالم نہیں جاہل ہیں. تو جواباً کس نے کیا کہا گیا کہ وہ کیا ہے؟ عالم ہیں. تو پھر کہتے ہیں ایسے جملوں میں کیا ہے؟ صاحب الذوق السلیم ففیہم کسر فلم یعرف، بعض جملوں پر کسر ایسا ہوتا ہے کہ نظر نہیں آتا. ایک صاحب ذوق سلیم رکھنے والا جب اس میں غور و فکر کرتا ہے تو پھر معلوم ہوتا ہے اس میں کسر ہے. اور کسر ہوتا کدھر ہے؟ کسر ہوتا کدھر ہے؟
کسر ہوتا یہ ہے کہ وسابق ذکر في الكسر يعرف اصطلاح البلاغه في ذلك دولة الثلاثه بباقية الوضع الازل والوضع المودعها والمعنى التقدم والكسر لاصل اي وجه الثاني ووجوه کہ اصل میں اس کے اصل میں نہیں ہوتا کسر، کسر اس کی صرف موضوع میں ہوتا ہے. اور پھر آگے چل کے صفحہ 184 جو میرے پاس جو کتاب پڑھائی جاتی ہے نا مسلمانی مدارس کے اندر، اس کا 184 اس میں کہتے ہیں کہ ومن کسر موصوف علی صفت تقدیر و اذا معنی المقصور علی استصفاف انه اخاصها اول الکسر الموضوع علی صفہ من حقیقتی، کہ یہ جو حقیقت کے اعتبار سے اس میں موضوع کے اعتبار سے جو پایا جاتا ہے عکس اس میں ہوتا ہے، عکس میں اس میں ہوتا ہے کسر جو ہے موضوع کے اندر ہوتا ہے. جب کوئی کسی کا عکس نظریہ پیش کرے تو کسی کے عکس نظریے کے مقابلے میں آپ جب کچھ کہیں گے تو وہ کسر جو ہے اس کی صفت میں پایا جاتا ہے. اس کو کہتے ہوتے ہیں کسر اضافی قلبی. ٹھیک ہے، کسر اضافی قلبی کہتے ہیں. تو اگر جب کوئی آپ سے کہے کہ حق 4 یار کا نعرہ لگانا کیسا ہے، تو پہلا جواب آپ نے کیا دینا ہے؟ جو میں نے جواب آپ کو تحقیقی پیش کر کے دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ یہ جو ہے مبتدا کو خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا، یہ علماء بلاغیہ کا اس پہ اتفاق نہیں ہے، لہذا کسر اس میں پایا نہیں جاتا. امام صاحب مختصرمانی نے کہا ہے کہ اس میں بہت غور کیا جائے تب جا کر کے اس میں کسر نظر آتا ہے، کسر اس میں ہوتے ہی نہیں ہے، اور اس میں اتفاق ہی بلاغیہ کا اتفاق ہی نہیں ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ اگر اس کو کسر مان لیا جائے، جیسے کہ عبدالقادر صاحب کہتے ہیں یہ کسر ہے، تو یہ کسر حقیقی موصوف علی صفہ ہے. یہ دوسرا جواب. اور تیسرا جواب یہ ہے اگر اس کو کسر مان لیا جائے تو کسر اضافی افرادی ہے یہ، کہ ہم بعض افراد کا جو صحابہ کرام کے مخالف ہیں ان کا جو ہے رد کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں. اور اگر اس کو اگر اس کو کسر مان لیا جائے تو چوتھا جواب یہ ہے کہ حق 4 یار کہنا یہ کسر حقیقی تحقیقی موصوف علی صفہ ہے. اور پتہ ہے یہ تحقیقی ہے، یہ جو نعرہ تحقیق ہم لگاتے ہیں نا، یہ اس کی مناسبت اس کو ملتی ہے. اور یہ ہمارے بزرگوں نے ایسے نعرہ نہیں لگایا، یہ اس کے اوپر پہلے بڑا سوچ وچار کی ہوگی تب جا کے نعرہ لگایا ہوگا. کیا یہ چیزیں آج ان کے ذہن میں آئی ہیں؟ پہلے علماء کے ذہن میں نہیں آئی تھیں. اتنے بڑے جن علماء کی کتابیں پڑھ کر کے یہ لوگ کسر کے قانون ہمیں بتاتے ہیں، کیا ان جو کسر کے قانون جنہوں نے لکھے ہیں ان لوگوں کو یہ چیزیں معلوم نہیں تھیں؟ معلوم تھیں یہ چیزیں. ہمارے بزرگوں نے یہ جو کہ قاعدہ ہمیں دی ہیں بڑی وضاحت کے ساتھ دی ہیں. تو یہ کیا ہے؟ چوتھا جواب یہ ہے کہ کسر حقیقی تحقیقی موصوف علی صفہ ہے یہ حق 4 یار کہنا، لہذا اس بنیاد پر یہ کیا ہے کہنا غلط نہیں ہے. اور پانچواں کیا ہے؟ یہ کسر حقیقی کسر اضافی قلبی ہے. یہ کسر اضافی قلبی ہے، یعنی کسی کے نظریے کا رد کرتے ہوئے ہم کہیں گے اس کے موضوع میں، اس کی صفت میں کسر پایا جائے گا، نہ کہ اس کے موصوف میں. اور بلاغیہ یہ کہتے ہیں کہ جب کسر پایا جاتا ہے تو ہم بلاغیہ دیکھتے ہیں کہ کسر جو ہے کس اعتبار سے وہ جملہ کسری آیا ہے، اس کا اعتبار دیکھا جاتا ہے، پھر اس کو بری کلام ہوتا ہے. تو ناظرین آپ کے سامنے میں نے اس کے اوپر وضاحت کر دی ہے. اب میں تھوڑی سی بات کروں گا. یہ کسر حقیقی تحقیقی بھی ہے. چھٹا کیا ہے؟ چھٹا اس کے اندر یہ بھی تعویل ہو سکتی ہے کہ اس میں کسر پایا جاتا ہے حق 4 یار میں، لیکن یہ کسر حقیقی تحقیقی ہے. یہ کیا ہے؟ کسر حقیقی تحقیقی ہے. یہ وہ کیسے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ. اور دوسرا جملہ ہے لا افتح الا علی، نہیں ہے کوئی مرد مگر علی. اب دونوں جملے وزن پہ ایک ہیں، لیکن پہلے جملے کے اندر جب آپ تو غور کریں گے تو سننے والا فوراً یقین کرے گا کہ اس کے علاوہ کوئی دوسرا متبادل جملہ نہیں ہے، اللہ ہی معبود ہے. لیکن جب یہ کہیں گے لا افتح، کوئی نہیں ہے مرد،
مگر علی، تو اس کے اندر تعویل ہوگی، یعنی علی کو مرد کہا گیا، کیا کائنات میں حقیقت میں کوئی اور مرد نہیں ہے؟ صرف علی ہی مرد ہے، باقی ساری عورتیں ہیں؟ حالانکہ حقیقت یہ نہیں ہے، مرد اور بھی ہیں، اب بھی ہزاروں مرد ہیں، اس وقت بھی ہزاروں مرد تھے، پہلے بھی مرد گزرے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کائنات میں مرد اور بھی ہیں، لیکن علی کو اس لیے کہا گیا کہ جیسا شجاعت رکھنے والا شخص علی، بہادر علی مرد ہے نا، باقی مردانگی نہ ہونے کے برابر ہے۔ باقی مرد علی کی مردانی اور شجاعت کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہیں۔ یعنی ہم نے کیا کیا؟ ہم نے جو حقیقت ہے اس کا رد کر دیا مبالغہ آرائی کرتے ہوئے، حقیقت کا رد کر دیا مبالغہ آرائی کرتے ہوئے۔ اسے کہیں گے حقیقی تحقیقی، کسر حقیقی تحقیقی۔ اور ایک ہوتا ہے کسر حقیقی ادعائی، وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو صاحب مسلمانی نے بیان کیا ہے، میں بس ابھی وہ برات نہیں پڑتا، ٹائم نہیں ہے۔ لا افتح الا علی، کہ نہیں ہے کوئی مرد مگر علی۔ اب اس کو جملے کو دیکھیں اور ادھر دیکھیں کہ 4 یار ہی حق ہیں، 4 یار ہی حق ہیں۔ صرف اعلی موصوف جب بن گیا یہ جملہ، تو مطلب یہ ہے کہ جیسے 4 یار حق ہے نا، جیسے 4 یار حق ہیں، اب کسر حقیقی ادعائی موصوف علی صفت کے اوپر ہم، یعنی صرف علی موصوف کے اوپر ہم کہیں گے کہ 4 یار ہی حق ہیں، تو مطلب یہ ہوگا جیسے یہ 4 یار ہیں نا، باقی سارے ہی حق پر ہیں، لیکن جیسے یہ جس شان کے ساتھ یہ 4 ہیں، اس شان کے ساتھ کوئی اور نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو جیسے یہ 4 حق ہیں، ایسا باقی سارے حق پر ہیں، جیسے کہ باقی سارے مرد ہیں، لیکن علی جس شان کے ساتھ مرد ہے نا، کوئی اور مرد نہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح باقی سارے حق ہیں، نبی بھی، ولی بھی، تابعین، تبع تابعین، سب باقی بھی صحابہ سارے حق ہیں، حضور کے یار سب یار حق ہیں، لیکن جس شان کے ساتھ علی ہے نا، جس شان کے ساتھ یہ 4 ہے نا، حق 4 یار ہے نا، اس شان کے ساتھ باقی کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کی یہ تحقیقی ادعائی بنے گی۔ اب رہتی یہ بات اس مقابلے کی آتی ہے کہ انہوں نے جو نعرہ ہمیں دیا ہے حق سب یار، یہ عبدالقادر صاحب کہتے ہیں کہ تم نعرہ لگاؤ حق سب یار۔ عبدالقادر صاحب کیا کہتے ہیں کہ حق 4 یار کا نعرہ نہ لگاؤ، یہ کہنا اس میں کسر ہے، اور کسر کی وجہ سے یہ کہنا غلط ہے کہ صرف 4 ہی حق پر ہیں، باقی حق پر نہیں ہیں۔ تو حق 4 یار کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ صرف 4 ہی حق پر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے صرف 4 ہی حق پر ہیں، باقی سارے حق پر نہیں ہیں، تو نعرہ یہ لگاؤ کہ سب یار حق سب یار۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ کیا سب یار ہی حق پر ہیں، باقی ولی، انبیاء، تابعین، تبع تابعین وہ حق پر نہیں ہیں؟ تو جو جملہ، جو قانون عبدالقادر صاحب نے خود بنایا ہے نا، وہ قانون ان کا اپنا دیا ہوا جو جملہ ہے حق سب یار، اس کے اوپر فٹ ہوتا ہے 5 تن پاک، اس کے اوپر ہی فٹ ہوتا ہے حق نبی یا نبی کے اوپر فٹ ہوتا ہے، جو ہے حق فرید یا فرید کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ تو ان کا جو قانون خود بنایا ہوا ہے، جو حق 4 یار کے اوپر انہوں نے لگایا ہے نا، وہی حق سب یار جو انہوں نے جملہ دیا ہے اس کے اوپر بھی لگتا ہے، کیونکہ سب، یہ لفظ جو سب ہے، حق سب یار، یہ لفظ جو سب ہے نا، اس کا عربی ترجمہ کیا ہے؟ کل، اور فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ ہر۔ علماء نحو کو اٹھا لیجئے، جواہر البلاغیہ کو اٹھا لیجئے، آپ فارسی کے اندر دیکھ لیں، عربی کے اندر دیکھ لیں، جس زبان کے اندر آپ دیکھ لیں، لفظ جو کل ہے نا، لفظ کل، یہ سورہ قضیہ ہے، جیسا کہ اعداد سورہ قضیہ ہوتے ہیں نا، حالانکہ اعداد عبدالقادر صاحب نے تو کہا ہے کہ یہ 5 حق 4 یار میں لفظ 4 اعداد ہیں، لفظ 4 ہنسا ہے، جو لفظ 4 ہے نا، 4 عدد کا، 4 کا جو عدد ہے، یہ سورہ قضیہ ہے، موجبہ کلیہ کا سورہ قضیہ ہے، اور موجبہ کلیہ کا سورہ قضیہ میں نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ خارج ہو سکتا ہے، یعنی 4 ہی حق پر ہیں، 4 کے علاوہ 5واں کوئی حق پر نہیں۔ عبدالقادر صاحب نے ایک توجیہ یہ پیش کی ہے انہوں نے سورہ قضیہ کی۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس پر علماء بلاغیہ کا اتفاق نہیں ہے، علماء مناطقہ کا اتفاق نہیں ہے کہ سورہ قضیہ ہے یہ۔ اب میں عبارات پیش کروں گا تو بہت وقت لگ جائے گا، تو اس پر بھی اتفاق نہیں ہے کہ جو لفظ 4 ہے، جو اعداد ہوتے ہیں، اعداد یہ سورہ قضیہ ہوتے ہیں، ہر اعداد ہر مقام پر سورہ قضیہ
نہیں ہوتے۔ لیکن اس بات پہ مناطقہ کا اتفاق اور اجماع ہے، بلاغیہ کا اتفاق اور اجماع ہے، علماء نحو کا اجماع ہے کہ لفظ کل جو ہے یہ سورہ قضیہ ہے۔ لفظ کل کیا ہے؟ سورہ قضیہ ہے۔ حق چار یار کے اندر تو پھر بھی گنجائش ہے، کیونکہ چار کا جو لفظ ہے وہ سورہ قضیہ ہے، عبدالقادر صاحب نے کہا ہے، لیکن علماء نحو کہتے ہیں اس پر اتفاق نہیں ہے کہ جو اعداد ہیں وہ سورہ قضیہ ہیں۔ لیکن عبدالقادر صاحب کہتے ہیں حق چار یار نہ کہو بلکہ سب یار کہو، حق سب یار۔ تو میں یہ کہتا ہوں جو حق سب یار لفظ سب ہے نا، اس کا اردو میں عربی کیا بنتا ہے؟ کل۔ فارسی کیا بنتا ہے؟ ہر۔ فارسی کیا بنتا ہے؟ فارسی میں سب کو کیا کہیں گے؟ ہر، یعنی حق ہر یار۔ انگلش میں عربی میں کیا ہوگا؟ حق کل یار، اور اردو میں حق سب یار۔ یہ جو لفظ کل ہے نا، یہ تمام ملاطقہ کے نزدیک اس پہ اتفاق ہے کہ یہ سورہ قضیہ ہے۔ تو صرف سب یار ہی حق پر ہے، سب کے علاوہ سب یاروں کے علاوہ اور کوئی حق پر نہیں۔ عبدالقادر صاحب خود حق پر نہیں، اس بنایا ہوئی ہے ان کا جو اصول ہے اس کے تحت، اور اس بنایا ہوئی ہے ان کا جو نعرہ ہے حق سب یار کا، اس کے تحت وہ خود بھی حق پر نہیں، صحابہ کے علاوہ تابعین بھی حق پر نہیں، تبع تابعین بھی اور پہلے انبیاء بھی، کوئی بھی حق پر نہیں، صرف سب یار ہی حق پر ہے۔ تو جو انہوں نے پھندا بنایا ہے نا، اس پھندے ان کو خود ان کے گھاٹے فٹ ہو گیا۔ جو انہوں نے قانون بنایا یہ ان کے اپنے گھاٹے فٹ ہو گیا۔ تو خدا کا خاص خدا اللہ جو تبارک تعالیٰ میں تو بے شک جو ہے یہ لفظ جو سب ہے، کل ہے، یہ موجبہ کلیہ کا سورہ قضیہ ہے، اس پہ اتفاق ہے علماء مناطقہ کا، لیکن جو اعداد ہیں ان پہ علماء کا اتفاق نہیں ہے۔ تو یہ جو حق سب یار نعرہ ہے، اس پر تو زیادہ اعتراض ہو سکتا ہے، اس طرح کے جو اعتراض آپ نے حق چار یار پہ کیے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دوستو، میرا کہنے کا جو مطلب تھا، جو بیان کرنے کا مقصد تھا، وہ یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے اتنے بڑے خطاب کون سنتا ہے، لیکن ایک میرا شوق ہے کہ میں ان تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے آپ کے سامنے لے آؤں دلائل کے ساتھ، اور آپ کو بتا دوں کہ یہ کدھر کدھر لکھا ہوا ہے، تاکہ بعد میں آنے والے جو یہ فتنے کھڑے ہوں ان کے بارے میں کوئی نہ کوئی ایویڈنس موجود ہوں سوشل میڈیا پر، لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ زندگی کا نہیں پتہ، رضوی بھائی کی زندگی کا نہیں پتہ کہ اس بندہ فقیر نے کب دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں جب تک زندہ ہوں میں جو ہے دین کا جو کام بھی کر سکوں، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے صحیح اللہ سنت کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔